قابل احترام کابینہ کے ممبران کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج میٹنگ کے لیے تشریف لائے۔ یہ ہماری کابینہ کی میٹنگ کچھ ایک دو ہفتوں کے بعد ہو رہی ہے، تو اس عرصے میں بہت اہم واقعات گزر چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ابتدائیے کے طور پر آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل میں راولپنڈی میں سپہ سالار سید عاصم منیر کے ساتھ اور دوسرے افواج پاکستان کے اعلیٰ افسران اور جوانوں کے ساتھ کل ہم نے لیفٹیننٹ کرنل جنید اور میجر طیب کا ہم نے کل جنازہ پڑھا۔ ان کے ساتھ 9 اور پاکستانی فوج کے جوان شہید ہوئے۔ اورکزئی میں یہ واقعہ ہوا اور وہاں پر لیفٹیننٹ کرنل جنید نے ایک عظیم تاریخ رقم کی بہادری کی، شجاعت کی، اور فرنٹ سے انہوں نے لیڈ کیا، اور جو فتنہ الخوارج ہیں ان کے 19 لوگوں کو جہنم رسید کیا، اور اس کے بعد خود بھی اور ان کے باقی 10 ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آج صبح بھی میں دوبارہ ایک اور شہید کے جنازے میں شریک ہوا، میجر سبٹین حیدر، اور اس پاکستانی فوج کے عظیم مجاہد نے فتنہ الخوارج کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور ہم ان کے والدین سے ملے، ان کے بھائیوں بہنوں سے، اور آپ یقین کریں ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں یہ کہا کہ وزیر اعظم سپہ سالار ہمارے بیٹے نے ملک کے لیے جان دی ہے اور جام شہادت نوش کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وطن عزیز کے لیے یہ قربانی دی گئی، ہمیں اس پہ بڑا فخر ہے۔ آپ یقین کریں کہ ان کے والد گرامی، ان کی والدہ محترمہ، بھائیوں بہنوں نے اپنے اپنے انداز میں یہ بات کی، اور یہ واقعات ہر روز ہو رہے ہیں، اور انتہائی قیمتی جانیں وہ قربان کی جا رہی ہیں۔ اور ایک شہید کے کرنل صاحب کے ان کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں وہ یتیم ہو گئیں، اسی طرح میجر صاحب کے ایک بیٹی تھی، اور یہ روز کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے اس دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، اور قرآن کریم میں یہ بڑا واضح آتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ شہید کا یہ درجہ قرآن کریم بڑے کھلے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور اپنے بچوں کو وہ یتیم کر کے شاید ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ کس طریقے سے ان دہشت گردوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو کہ دوست نما دشمن، یہ خوارج جو ہیں، جو ہمسایہ ملک سے جو آ کر یہاں پر دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ دوست نما دشمن، یہ ان کے لیے ہر لحاظ سے ان کے لیے یہ کلمات کہتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے، ان کا دل بڑھانے کے لیے، اور جس ملک نے ان کو عزت دی اس کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک کرٹیکل پوائنٹ آ چکا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا
کہ ان شہداء نے اپنے خون سے یہ لکیر کھینچ دی ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑنا اور پاکستان کو بچانے کے لیے لڑنا، یہ لکیر کھینچی جا چکی ہے ان کے خون سے، اور اس خون کی لکیر کو اب کوئی پامال نہیں کر سکتا. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پاکستان کی حکومت، صوبائی حکومتیں، وزراء، پارلیمنٹ، سرکاری افسران، افواج پاکستان، سپہ سالار، دن رات آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، یہ محنت رائے گاں چلی جائے گی خدا نخواستہ کہ اگر ہم نے اس دہشت گردی کا مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہ کیا اور اس کا سر نہ کچلا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ انف از انف. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نے آپ کو ان کی جو والدین کی جو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آج ہی میں جو ملا ہوں، وہ کوئٹہ کی رہنے والے وہ فیملی ہے، ان کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ میرے بیٹے نے بڑی جرأت دکھائی، پر ان کے والد، ان کے فادر ان لا وہاں پر موجود تھے. یقین کریں کہ اتنے حوصلے کے ساتھ وہ تصویر تھے ایک بالکل ایک مطمئن اور انتہائی مطمئن ایک مسلمان پاکستانی کی وہ تصویر تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے نے پاکستان کے لیے جان دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں قابل احترام وزرائے کرام اور دیگر افسران کہ اب وقت آ گیا کہ ہم اس کا مزید انتظار نہیں کر سکتے. کراچی سے لے کر پشاور تک پوری قوم جو ہے وہ ایک انتہائی کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. ایک طرف ہم معاشی میدان میں آگے بڑھنے کی دن رات کاوشیں کر رہے ہیں، سفارتی میدان میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، ہندوستان کے خلاف مارکا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عظیم فتح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی، افواج پاکستان کی جرأت، بہادری اور پاکستان کے عوام کی دعاؤں کے ساتھ. اور دوسری طرف ملک کا شرازہ بکھارنے کے لیے سب کچھ جو تباہی ہو رہی ہے، یہ آگ اور پانی کا کھیل یہ اب نہیں چل سکتا بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ٹھوس فیصلے کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ شہداء پاکستان کی عزت اور وقار ماتھے کا جھومر ہیں، اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا. اگر بھلائیں گے تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خطا اور ملک کے ساتھ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ کوئی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. اور وہ سہولت کار جو ان کو سہولت دیتے ہیں، ان کو ٹھکانے دیتے ہیں رہنے کے لیے، وہ اس جرم میں برابر کی شریک ہیں کہ کس طرح وہ ان خوارج کی حمایت کرتے ہیں، اور جو ہمارے شہداء دن رات اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی مٹی کی آبیاری کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کن اگر ہم اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو قوم اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. میری سپہ سالار سے میٹنگ ہوئی ہیں. سپہ سالار کا حوصلہ، ان کی سوچ انتہائی پختہ اور عزم انتہائی جوان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 24 کروڑ عوام اس وقت پوری طرح یکسو ہیں کہ ان خوارج کا مکمل ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے. تو شہداء کے لیے فاتحہ پڑھ لیں جی.